تو جسمانی نظام کے اعتبار سے اللہ کا نظام اس دنیا میں انسانوں کے لیے سانچوں میں ڈالنے کا رہا، تو پھر روحانی انسانوں کے وجود میں لانے کے لیے سانچے کتنے ضروری ہیں؟ سانچے کتنے ضروری ہیں؟ اور اس کو تو قانون ہی بنا دیا کہ سانچوں میں ڈھلو، اس لیے کہ راس جن کو میں اپنے ہاتھ سے بنانا تھا وہ تو حضرت آدم سے بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد میں بنی آدم کہہ دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام کی طرح سے آپ کے سانچوں میں ڈھلتے 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 قیامت تک۔ تو جسمانی نظام کے اندر میں سانچوں کے ڈھلنے کی بات ہے، بھائی کس کا بچہ ہے؟ ہاں وہی چیز نظر آ رہا ہے، سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے سانچوں میں ڈھلنے کی بات ہے، اور یہاں پر ڈھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ شناخت اور پہچان قائم ہو جائے کہ فلاں خاندان کا، فلاں قبیلے کا، فلاں باپ کا، فلاں اولاد، فلاں کی اولاد۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ثبوت کے لیے کہ زیادہ تحقیق میں جانا اور الجھن میں نہ پڑے، اس کے لیے سانچوں کے مطابق بنا دیا جاتا ہے تاکہ بہت آسانی کے ساتھ پہچان کیا جا سکے۔ حتیٰ کہ یہ سانچے اس معنی کے اندر بھی آپ کو محسوس ہو جائیں گے کہ جو غیر کلمہ گو ہے ان کو دیکھ لو اور ایک کلمہ گو ہے، دونوں کو دیکھ لو، اگر گہری نظر ڈالو تو فوراً پہچان جائیں گے کہ اگر بات نہ کرو، تحقیق بھی نہ کرو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کلمہ گو ہے، یہ بغیر کلمہ گو ہے، سمجھ آ جائے گا۔ تو سانچوں میں ڈھلنے کی بات ہے، تو جسمانی اعتبار سے سانچوں میں ڈھلنا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ ممکن ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بغیر ماں کی حضرت صالح علیہ السلام کو اٹھی کو اللہ نے پیدا کر دیا، تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اذن اور اپنے حکم سے پیدا کیا نہیں۔ لیکن قانون کیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے سانچوں میں ڈھلا جائے گا۔ جب جسمانی معاملات میں سانچوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے خاندان کا ثبوت ہوتا ہے، اس کی شرافتوں کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ماں باپ کی جیسا تو نہیں نکلا ہے، اور ذرہ آواز بات کرتے کیوں کر رہا ہے، ارے انہیں تم کیوں کر رہا بیچ میں، ارے انہیں سے باپ کرتا رہا۔ اب انسانوں کے پیٹ میں اگر کوئی 6 ہاتھ کا، 5 ناک کا، 6 کان کا پیدا ہو گیا تو پھر ماں باپ بھی کیا کریں گے اس کو؟ کہیں تو پیدا ہوا پوٹا بیٹا ہی ہوگی، 4-5 کانات ہیں، 8-10 ہاتھ اور پاؤں کیسے سانچوں میں ڈھل کے برابر نہیں آئے ماں باپ کی طرح سے، تو ماں باپ کے دل پہ رہتا کیوں؟ پیدا ہوا اور کب مرتا گی، کب مرتا گی، کب مرتا گی، کیونکہ سانچے میں ڈلا ہوا نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو جب جسمانی معاملات کے اندر میں سانچے کی اہمیت اتنی ہے بنی آدم کی، تو روحانیت کا معاملہ تو یہاں پر رب چاہتا ہی ہے، چاہتا ہی ہے، کیا چاہتا ہے؟ رب کیا چاہتا ہے؟ خدا نے سانچہ بنا دیا، صبغۃ اللہ و صبغۃ رسول، جو اسی رنگ میں اور اسی انداز میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، تمہارا دیکھنا بھی، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا بھی ایسا ہی ہو جیسے کہ میں نے جو سانچہ تمہیں دیا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو کیا مطلب ہے کہ چال ڈھال یہ وہ سب کچھ میں بھی اپنے آپ کو ویسے ہی سانچے میں ڈھال دو۔ اب یہ سانچے میں ڈھلے کیسے؟ سانچے میں ڈھلے کیسے؟ اللہ نے انسان بنا دیا، اگر اسلام دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے گاڈ گفٹ کی صورت میں سانچے میں ڈال دیا ہے، لیکن بعد میں جو ہاتھا پاما ٹیڑے نکالتا ہے نا تو اس سے ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے۔ سنت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہے، فطرت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہے، یہ عادت کا بندہ، خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میں کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ یہ لوگ تو خواہشات کے بندے بن چکے ہیں، یہ اپنی طبیعت کے بندے بن چکے ہیں، ہمارے بندے نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو بندہ اگر بنا دیا
تو ان کے لیے تو فکس سانچہ اپنے محبوب کو کر دیا. اور کسی انسان کو اگر دنیا کے سارے ماحول سے پاک اگر رکھا جائے نا، تجربے کرنے والے امریکہ والوں نے کیا اس معاملات کے اندر. ایک بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو 8 سال تک اس میں رکھا، گلاسوں کے اندر میں، بالکل لیبارٹری کے اندر میں. کوئی اس کا 8 سال کے بعد میں بچے کو جب باہر نکالا تو اس نے عربی میں بات کی، عربی میں بات کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سانچہ بنا دیا، لیکن جو بگڑ جاتے ہیں، اسی کو میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ بنی آدم فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر. اس کا فطری مذہب اسلام ہے. اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کا خاندان اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مشرک بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. لیکن ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت سے اسلام پر پیدا ہوتا ہے. سانچہ تو یہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا بنی آدم کا سانچے کا مطلب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام تو نبی تھے، اللہ کے نبی تھے. تو ہر انسان اس دنیا میں چاہے چورا چپار کیوں نہ ہو، بھیڑ اور مانگ کیوں نہ ہو، فٹ اور انفٹڈ کیوں نہ ہو، مسلمان اور غیر مسلم کیوں نہ ہو، مومن اور مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن وہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کے سانچے پر پیدا ہوا ہے. جو ڈھالا ہے اللہ نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، یعنی ہم کو اور تم کو اور انسانوں کو، کس سانچے میں؟ اسلام کے سانچے میں. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں پھر وہ ماحول، اس کے خاندان، اس کے قبیلے والے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. اب جیسے وہ بناتے ہیں، اس کے بعد آدمی پھر اپنی چوائس، اپنی پسند، اپنی شعور کے پیدا ہونے کے بعد اب اپنے لیے ایک آئیڈیل بنا لیتا ہے. تھوڑا سا شعور آیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنی چوائس سے، اپنی چوائس سے خود اپنے سانچے. تو صحیح تو یہی ہے کہ جس سانچے پر اللہ نے پیدا کیا اس سانچے پر رہے فطرت کے اعتبار سے. تو پھر چاند و سورج تیری بنائے لیں گے، تیرے حسن کے اوپر فرشتے رش کریں گے. اب اس کو چھوڑ دیں گے، اپنی بناوٹ، اپنے مزاج اور قومیں اور دنیا کے انسانوں کے سانچے کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی اگر کوشش کروں تو پھر اس سانچے میں ڈھلے گا تو نہیں، مگر ٹیڑھا میڑھا ہو جائے گا. نہیں، ہاں، آدمی بننے جا کے عورت بن جائے گا، عورت بننے جا کے مرد بن جائے گا. برخلاف اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبغت اللہ و صبغت رسول. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا میں فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اگر وہ سانچے ہی پر رہے تو اتنا قابل قدر سانچہ ہوگا کہ عرش بھی اس سانچے کو، عرش والی مخلوق بھی عظمت کے ساتھ میں دیکھے گی، کیونکہ وہ سانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے سانچے تھے اور اسی سانچے کے مطابق میں اب انسانیت چل رہی ہے. تو جسمانی اعتبار سے اگر اس سانچے کے مطابق میں نہیں ہے تو خود ماں باپ بھی اس کو ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتے. ٹیڑھا میڑھا پیدا ہو گیا، ہاتھ ادھر چلے گا، ہاتھ کی جگہ پاؤں لگ گیا، پاؤں کے لگے ہاتھ لگ گیا، منڈی کے جگہ ناک لگ گئی، ناک کی جگہ وہ ہو گیا، کچھ بھی ہوگا تو کیا پسند کریں گے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی روحانیت کے سانچے میں اگر کسی اور مزاج پر اگر یہ چلے جائے تو اللہ کو بھی تو اچھا نہیں دکھتا. نا اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ و صبغت رسول، کہ میں نے جو تمہیں اپنے نبی کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنا کر اس سانچے کے ذریعے سے میں تمہیں پیدا کیا ہوں. اس کے بعد نے فرمایا کہ پھر نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا کہ سانچوں میں ڈھلتے ہوئے تو میں نے تمہیں بنی آدم بنا کر پیدا کر دیا، لیکن روحانیت اور اخلاق اور کردار، مزاج کے اعتبار سے ٹیڑھے میڑھے مت بنو آگے چل کر اپنے مزاج سے، اپنے مزاج کی آزادی کی وجہ سے، بلکہ اسی سانچے کے مطابق میں تم آدم علیہ السلام کے اس سانچے سے جس سے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ڈھالا. انبیاء اکرام سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں اس لیے بھیجا کہ روحانیت کے سانچے میں بھی ایسے رہو جیسے میں چاہتا ہوں. اور روحانیت کا سانچہ کیا بنا ہے؟
جسم کا سانچہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا، اور رب نے روحانیت کا سانچہ بنی آدم کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ہر انسان اس دنیا میں بنی آدم فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اسلام میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو مذہب اسلام تھا وہ میرے مصطفیٰ کا تھا۔ یہ نہیں کہ میرے آقا نے نبیوں کے دین کو قبول کیا، بلکہ سوالہ کہ نبی میرے آقا کے دین کو دنیا میں لائے۔ کیا لائے؟ تو جسم کے اعتبار سے تو رب نے سانچہ جو بنایا وہ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ شاید کے بات نہیں سنے نہیں سمجھو گے، آج یہ سمجھ لو۔ لیکن روحانی سانچہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا سانچہ نہیں رکھا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک روحانی سانچہ صرف اور صرف رب نے میرے آقا محمد رسول اللہ کا رکھا ہے۔ خدا چاہتا ہی ہے کہ میرے محبوب کے سانچے میں تمہاری روحانیت ڈلے، تمہاری فطرت میرے مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلے۔ فطرتاً وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کا مطلب میرے آقا کا غلام، میرے آقا کا غلام۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اختیارات سے سلنڈر ہو جانا، اپنے اختیارات رکھنے کے باوجود استعمال نہ کرنا، ہتھیار ڈال دینا، اسلم تسلیم۔ اب جب مسلمان بن چکے ہو تو اپنی پسند کو پھینک دے، پیروں کے نیچے دبا دے، اور جو پسند اسلام کی اس کو اختیار کرے وہ ہے مسلمان۔ جو اپنی پسند کے لیے اسلام کو استعمال کرے وہ مسلمان نہیں، منافق ہوتا ہے۔ میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو، ارے یہ اسلام میں اچھی چیز ہے جی، اس واسطے وہ ہاں جمعہ کے بعد میں ہوتے جمعہ کی نماز پہلے جا کے میٹھا کھانا، تو بابا جمعرات کا روزہ بھی تو یاد رکھنا پھر کبھی۔ جسم میں تو سانچہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کا، جیسے جسم کے سانچے کے اندر میں اگر ڈھلنے کے بجائے اوور ادھر ادھر نکلا تو ماں باپ خود نڈلی پچک دیتے اس کی، نہیں پچھے بھی تو رکھے تو ڈرتے رہتے رات میں اٹھ کے۔ اس سانچے سے ادھر ادھر ہو جائے تو وہ انسان نہیں کہلایا جاتا، بلکہ لوگ بے عزتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو۔ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ تو میرے رب نے، رب عالم نے، رب قدیر نے، رب کل نے، خالق کائنات نے ظاہر کے سانچے کو آدم علیہ السلام کا بنایا، لیکن روحانیت اور باطن کا سانچہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے انسانوں کے لیے، بنی آدم کے لیے، وہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا بنایا ہے۔ کس کا بنایا؟ اس لیے فطرتاً ہر انسان میں میرے آقا سے محبت کا عنصر رب نے رکھا ہے، ہر انسان کے اندر میں نفرت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قومیں ان کے رخ کو موڑتی ہوگی، مذہب ان کو اور راستوں پہ لے کر چلے گئے ہوں گے، رہی ہے دکانداریاں، مفادات اور امراض، اس سے زیادہ تو گڑبڑ کی تاریخ اسلام کی ہے، 1500 سالہ تاریخ۔ تو ان پر کیا اعتراض کرنے کا منہ رکھتے ہیں؟ اعتراض اس معنی میں صحیح ہے کہ ہم سے ہٹ چکے ہیں، وہ ہم ان کی تائید نہیں کرتے، لیکن فطرتاً اگر اس کی فطرت سے سوال کرو تو دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچہ اور دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بنی آدم کے اندر میں فطرتاً، خدا کی قسم میرے آقا سے محبت اس کے دل میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ کوئی انسان کا قلب، کوئی انسان میرے آقا کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوڑے کباڑے کچرے لا کر ڈال دیے جاتے ہیں، کسی پر مجوسیت کا، کسی پر یہودیت کا، کسی پر عیسائیت کا، کسی پر شرک کا، کسی پر کفر کا، کسی پر دنیا پرستی کا، کسی پر مسلک و جماعت کا۔ لیکن فطرتاً اگر اس کچرے کو صاف کرو، خدا کی قسم میرے آقا کا غلام نکلے گا۔ وہ حق پر لانے کا مطلب کیا ہے؟ حق کو پیدا نہیں کرنا پڑتا، حق تو رہتا ہے، جو چھپ جاتا ہے اس حق کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام اور سب سے آخر ہے میرے آقا اس دنیا میں ظاہری طور پر جب تشریف لائے، آپ نے کوئی نیا حق پیش کیا؟
حق پر، چونکہ حق تو ہر زمانے میں شروع سے ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا، اور وہ حق ہے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ کیا ہے وہ قومیں اپنے مزاج، اپنی خاندانی بندشیں، رسم و رواج کی وجہ سے، توہمات کے اندر میں دنیا کے اغراض کی وجہ سے لا کر اغراض کے کچرے حق پر ڈال دیتی تھی، تو پھر دوسرے پیغمبر، دوسرے نبی آ کر کیا کرتے تھے؟ جو حق، جو میرے مصطفیٰ کا نعرہ پاک تھا، ہر زمانے میں، سوالات نبیوں کے زمانے میں بھی کوئی دوسرا حق نہیں تھا، صرف میرے آقا محمد رسول اللہ کا حق تھا۔ آج دین اور اسلام کی تبلیغ میں کہتا کہ نہیں ہمارا اسلام ہے، ہم تم کو سمجھا رہے اسلام، تیرے باپ کا اسلام، ہر انسان کا ہے اسلام۔ پھر حق کیا ہے؟ حق پیش کر رہے ہیں، حق دے رہے ہیں، حق دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حق تو دیا جا چکا، ایک حق ہے، ایک حق ہے، نیا حق ہر وقت میں حق نہیں بنایا جائے گا، حق تو ایک ہی، اور حق ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے انسانوں کو قیامت تک جو حق دیا وہ صرف میرے آقا کی ذات ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی آ کر اس دنیا کے اندر میں جس حق کو ظاہر کیا وہ میرے مصطفیٰ کا اظہار تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی اولاد حضرت سام کو کہنے لگے کہ اے سام، کہ میں بھی جس لیے آیا ہوں اس ذات کی تعارف کے لیے آیا ہوں، اور جس کا پابند رب نے مجھے کیا ہے کہ وہ آئیں گے سب سے بعد میں، لیکن وہ ایسی عظمت والے ہیں۔ یہ فرمایا کہ کوئی دنیا میں مشکل سے مشکل اگر کام تیرے لیے آ جائے اور کہیں پر تجھے راستہ نہ ملے تو میرے بیٹے تیرے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں تجھے کوئی سہارا نہیں ملے گا، لیکن اس وقت میں ایک وظیفہ تجھے بتاتا ہوں، وظیفہ تجھے بتاتا ہوں، صرف اس وقت میں جبکہ زندگی کا وہ آخری مصیبت کا وقت ہوگا، اس وقت میں اس سے مدد لے لینا، تیری مدد ہوگی۔ کہ ہم نے بھی مدد لی ہے، کیوں؟ ہماری کشتی گر گئی تھی نا، آ گیا تھا نوح علیہ السلام، کشتی کو جو ٹھکانے لگے ہیں اسی نام کی برکت سے لگا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ اور وہ نام حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات ہے حضرت سام کے لیے۔ جو بات میں نے عرض کی کہ اس کو ذہن میں رکھو کہ حق صرف نعرہ پاک مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ ہے۔ حق قیامت تک بدلے گا نہیں، نہ پہلے بدلا ہے، نہ اس وقت میں بدل سکتا ہے، نہ قیامت تک بدل سکتا ہے۔ اس حق کے حق کو لینے کے لیے کہ جس کی حق کی پہچان کے لیے میرے آقا نے، اولیاء نے سالہ سال نہیں 30 سال، 22 سال جنگلوں کی تراہیوں پر کیا تھا وہ؟ اس حق تک پہنچنے کا وہ سفر تھا، اور وہ حق کی طلب میں وہ سرگردہ ہوا کرتے تھے۔ نہ کھانا پینا، نہ وطن ہے، نہ جنگل ہے، نہ موسم ہے، بارش، نہ سرما، نہ گرما، نہ کپڑوں کے فکر، نہ کسی کی ہوش۔ کیا چیز تھی؟ تو بس حق کی فکر تھی، حق کی طلب تھی کہ نعرہ پاک مصطفیٰ نظر آ جائے۔ اولیاء کی منزل تو نعرہ پاک مصطفیٰ ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب اولیاء کے بارے میں کہا کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، تو اولیاء کو تو معلوم ہی چل رہا ملتا ہی نہیں، نہ کس کو ملا جی۔ اللہ کو ملنے کا مطلب کیا ہونے مل جاتا ہے؟ لا یدرک الابصار، کوئی اس کا مثل نہیں ہے، وہ تو گم ہے، چھپا ہوا نہ ظاہر ہو۔ اللہ نے کہا کہ بولا ظاہر ہو، جو ہوا کا ظاہر ہے، ظاہر ہوا بے شک صحیح ہے، تیری بات، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، لیکن تو ظاہر ہو کر پھر چھپ گیا میرے آقا کی ذات میں۔ ظاہر ہوا لیکن کہاں؟ میرے مصطفیٰ کے سامنے، اور نواز دیا اور ایسے بنا دیا، انوار و تجلیات کا منبع میرے مصطفیٰ کو، معرفت کا منبع میرے مصطفیٰ کو، کہ یوں فرما دیا کہ جو تم کو پایا اس نے مجھے پایا، جو تم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ میرے مصطفیٰ کو ڈھونڈے، اور جہاں مصطفیٰ مل گیا خدا کی قسم آگے حق کی تلاش میں ہو۔ اب حق بولتے سیدھا تو حق تعالیٰ کی طرف جائے گا نا، یہ تو ارے عبرت تو حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے کلام کرتا تھا اللہ تعالیٰ، مگر مقام مقرر کر دیا تھا کہ نہیں، ہر جگہ نہیں کروں گا، میرے محبوب کے صدقے میں تم کو اپنا کلیم بنایا ہوں،
مگر ہر جگہ کلام نہیں کروں گا، بلکہ مجھ سے کلام کرنا ہے تو آنا پڑے گا کہاں؟ کوہ طور پر، کہ وہ مقام ملاقات ہے۔ کیا ہے وہ مقام؟ موسیٰ علیہ السلام کا مقام عرفات تھا وہ، کہ وہاں پر ملن ہوتا تھا، رب العالمین بات کرتا تھا، ہم کلام ہوتا تھا، بلاتا تھا وہ۔ لیکن وہ اولیاء جو جنگلوں میں گئے ان کی وجہ کیا تھی؟ حق کو پانے کے لیے گئے تھے۔ اور حق سے مراد اگر اولیاء کے پاس میں اللہ اگر ہوتا تو کعبۃ اللہ جانا چاہیے، مسجدوں میں جانا چاہیے تھا، مسجدوں میں اعتکاف کرنا تھا، نہیں جنگلوں میں۔ اور جنگلوں میں حق نارین پاک مصطفیٰ وہاں پر ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے بتا دیا نا، پرندوں کے ذریعے سے ملتی ہے، جناؤں کے ذریعے سے ملتی ہے، سباؤں ہواؤں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اولیاء کی گزرگاہیں ہوتی ہے وہاں پر جنگلوں کی ویرانیوں کے اندر، نہ تو گڑبڑیاں ہو جائیں گی نہ شہروں کے اندر، اس لیے جنگلوں کے طرف سارے روحانی نظام رہتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اکرام حق کو پانے کے لیے جنگلوں کی طرف جاتے تھے۔ اب وہ جنگلوں میں جا کر حق جب مل گیا ان کو نعرہ پاک مصطفیٰ، اب پیران پیر میرے سرکار یوں فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے حکم دیا کہ میری امت کے لیے جاؤ بغداد شریف کو جا کر مسند سجاؤ، خانقاہ قائم کرو۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ خلوتوں کو چھوڑ کر خلوت میں آؤں، لیکن حکم تھا میرے مالک کا، آقا کا، اس لیے میں بغداد کے اے باشندوں تمہارے درمیان میں آ کر بیٹھا ہوں، ورنہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی انسان کو دیکھوں، کوئی انسان مجھے دیکھے۔ لیکن حق کے ملنے کے بعد جب حق کے دینے کی ذمہ داری آئی تو پھر اب خانقاہ کو بنایا۔ بولو خانقاہ کتنی اہم ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے عصمت اپنی جگہ ہے مسجدوں کی، لیکن مسجد کے قابل جو بنیں گے وہ خانقاہوں سے بنیں گے۔ خانقاہوں کے بغیر مسجد میں لڑائی جھگڑے کریں گے، یہ تو صدر میں معتمد تو ادھر، یہ ہوگا۔ مسجدیں پھر سیاست گاہ بن جائے گی، مسجدیں جھگڑوں کی جگہ بن جائے گی۔ مسجدوں کو مسجد والے دینے کا نظام خانقاہوں کا ہے، تو خانقاہیں اہم نہیں رہی۔ یہ ہوتی ہے خانقاہیں، اور خانقاہیں ہر اینٹ و پتھر کے بنا لینے کا نام نہیں ہے۔ خانقاہیں اصل میں خانقاہیں کون سی ہوتی ہے کہ وہ اولیاء اور وہ بزرگاں جو حق کو پا کر اس امانت کو سمیٹ کر اپنے دل سے بچا کر لا کر خانقاہوں میں اپنی آل اولاد کے لیے رکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے بچے آ جائے سلسلے والے، اب ان میں سے ان کو حق کا رخ عطا کریں گے، اور جو صحیح خانقاہوں میں آئیں گے جن کو صحیح حق کا رخ ان کے توشے سے غوث و خواجہ کے ملا ہوا ہوگا، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ امیدوں کو لے کر آنے والے نہیں ہوں گے، چاہتوں کو لے کر آنے والے نہیں ہوں گے، غرض کے لیے آنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو سودا کریں گے کہ حق کے خاطر اپنی جان کو ہم قربان کریں گے لیکن حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ چیزیں خانقاہوں کے در میں ملتی ہے۔ اور حق کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ، نالے پاک مصطفیٰ۔ اور یہ حق کا رمز اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے تو بنی آدم کے جسم کو سانچہ بنایا، لیکن ان کی روحانیت اور ان کے ایمان کا سانچہ ذات مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہر نبی نے تعارف کروایا، اور یہی بات سوا لاکھ نبیوں نے۔ اگر روحانیت کا سانچہ میرے آقا کو نعوذ باللہ اگر نہ بناتا رب العالمین تو ہر نبی تو اپنی نبوت کو چلاتا، اور کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ کیوں فرمایا کہ نہیں، ہم تو وہ سانچے کو یاد دلا رہے ہیں تمہیں جو تمہاری روحانیت کا سانچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو یہی کہا، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، سبوں نے اپنے زمانے کے اندر بھی یہی کہا کہ روحانیت کا سانچہ ہم نہیں بلکہ اصل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ چیز میرے آقا نے فرما دیا کہ کیا فرما دیا، بلکہ قرآن و مجید کے اندر میں فرما دیا، کیا فرما دیا کہ میرے آقا سے سوال کیا کرنے والوں نے آ کر کہ روح کیا ہے، کہ روح کے بارے میں سوال کیا یہودیوں نے، تو من امر ربی، روح من امر ربی، اللہ نے فرمایا کہ روح سے مطلب صرف مسلمانوں میں رہتی، غیر مسلم میں نہیں رہتی، ہر مخلوق کے اندر میں رہتی ہے روح۔ تو جتنی روح ہے وہ امر ربی ہے، اور امر ربی کیا ہے؟ امر ربی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہر مخلوق بھی قابل قدر ہے، چاہے کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امر ربی ہے اس کے اندر میں، امر ربی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔
اس لیے حق یہاں پر جو ملتا ہے خانقاہوں کے اندر میں، اولیاء ان حقوں کو حاصل کر کے یہاں پر لا کر رکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے وابستگان جب آئیں گے تو جو اہل بنیں گے ہم ان کو اس میں کی خیرات عطا کریں گے۔ تو سچے خانقاہ والوں کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کی چاہت اور طلب کچھ نہیں ہوگی، بلکہ ان کی آخری سانس کے ساتھ نسبت خانقاہوں سے جڑی ہوئی ہوگی۔ ان کا دل خانقاہوں میں لگے گا، راتوں میں ان کو خانقاہ یاد آئے گی اور خانقاہوں سے وہ لوگ وابستہ رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے کہ پھر ان اولیاء اکرام نے اپنے ٹفن میں سے انہیں کھلایا اور حق ان کو عطا کیا ہے۔ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء جنگلوں میں جایا کرتے تھے، جنگلوں میں وہ حق ملتا ہے، اس لیے اولیاء کے آستانے جنگلوں میں رہتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی ہوتی، اور وہاں پر جہاں اولیاء بکمال بیٹھ جاتے ہیں، جب ان کا عشق بکمال ہو کر وہاں پر بیٹھتے تو پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنے چاہنے والوں کی صدا پر ان کو بھی بلاتے ہیں، وہ خود بھی تشریف لا لیتے ہیں۔ تو جہاں ان کے عاشق اور ان کے دیوانے جنگل میں بیٹھ جائیں اور وہاں صدا دے دے مدینے کو بار بار، تو میرے آقا دو جہاں کے مالک اگر کسی وقت میں ایک لمحے کے لیے آپ اپنے وجود سے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن ایک توجہ راست نگاہ کی وجہ اس زمین کے اس حصے پر اپنے چاہنے والے کی وجہ سے ڈال دیں تو وہ ساتوں زمین تک منور اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ فرشتے پھر اس ذرے کا، اس مقام کا طواف کرتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کے چلے وہ بھی فیض یافتہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی نورانیت محسوس ہوتی ہے اور دنیا کے انسانوں کے نظام وہاں پر بنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک نظر دیکھی جاتی ہے اولیاء اکرام کی نگاہ۔ یہ ہے روحانی نظام، یہ ہے روحانی نظام۔ حضرت آدم علیہ السلام جسم بنی آدم کے سانچے تھے، اور شروع سے لے کر قیامت تک روحانیت کا سانچہ صرف میرے آقا کی ذات نارائن پاک مصطفیٰ ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے سام کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور پھر میرے آقا نے وہ احادیث کرنے کی بات فرما دی کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور قرآن و مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہر انسان کے اندر میں روح جو ہے وہ میرا امر ہے۔ اللہ کا امر اللہ نہیں ہے، امر ہے۔ ہم رسول اللہ کو بھی اللہ نہیں مانتے، لیکن اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، وہی امر ہر مخلوق کے اندر میں ہے۔ اس لیے اولیاء ہر مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ کتا بھی ان کے پاس قابل نفرت نہیں ہوتا، چونٹی بھی ان کے پاس قابل نفرت نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کو عظمت سر پہ بٹھانے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ وہ اولیاء کی نگاہ اس میں امر ربی کو دیکھتی ہے، اس کے لیے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کا مطلب یہ کہ کتے کو سر پہ بٹھا کے لے کے گھومنا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی حقیر نہیں، اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی میرے رب کا امر ہے، اور وہ امر بمانے اس معنی میں کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ اس کو نسبت ہے، اس لیے کہ اس کا وجود میرے آقا کے صدقے میں ہوا ہے۔ اگر یہ نظر میں آ جائے تو پھر دنیا اچھی لگے گی کہ بری لگے گی؟ کہیں پر نفرت نظر آئے گی یا محبت نظر آئے گی؟ تم محبت کا پیکر بن جاؤ گے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اسی محبت کو تقسیم کرو، ہر انسان کو ان کی حقیقتیں سمجھاؤ کہ کوئی اگر کافر و مشرک بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ امر ربی کی صورت میں میرے مصطفیٰ کی نسبت کو لیے ہوئے ہیں، وہ دعوت امت ہے، وہ ناقابل قدر نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی قدر کرنا ہے، اس کو بھی اہمیت دینا ہے، اس کو بھی عظمت دینا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اور یہ چیز ملتی ہے خانقاہوں سے، اور خانقاہیں اصل میں خانہ خاص ہوتی ہے جہاں پر خاص دولتیں عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خانقاہوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو پھر سے یہ خانقاہوں کی چوکھٹیں امت کو عطا فرمائے۔ وحق لا الہ الا اللہ۔